بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2026 میں شب معراج کون سی تاریخ کو ہے؟ کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے؟ کون سے دن اور کون سی تاریخ کا ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ شب معراج جو عبادت کی جاتی ہے یعنی جو نوافل ہم نے پڑھنے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ ناظرین، واقعہ معراج انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس کے عقل انسانی کو ورطِ حیرت میں ڈال دیا۔ یا وہ مبارک سفر ہے جو خالق کائنات نے اپنے محبوب بندے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اس واقعے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا کہلاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے جایا گیا۔ دوسرا حصہ معراج ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور اللہ رب العزت نے بلا واسطہ گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ یہ سفر محض ایک خواب نہیں تھا بلکہ مشہور علماء امت کے مطابق اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا۔ اسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی جو آپ کے سید الانبیاء ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ امت کے لیے 5 وقت کی نماز ہے جو پہلے 50 تھی، پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی مگر اجر 50 کے برابر ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے کچھ عرصہ کب پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید آزمائشوں کے دوران سے گزر رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا کر تسلی دی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ نجم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے جو اس کی حقانیت پر مہر تصدیق سب کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے معراج کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھے، نماز کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائے کیونکہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ یا وہ مبارک گھڑی جب کائنات کے امام نے براق پر سوار ہو کر جمع و مکہ کی قید سے آزاد ہو کر وہ سفر طے کیا جو انسانی سوچ کی پرواز سے بھی کہیں بلند ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کیے جہاں نیکاروں کے لیے تیار کر دیا گیا، انعامات اور گناہوں کے لیے مقرر کر دیا، سزاؤں کو بچس میں خود ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یہ عظیم الشان سفر اس وقت پیش آیا جب مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمین تنگ کر دی تھی اور آپ کے مخلص ساتھی حضرت ابو طالب، رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا چکی تھی۔ اس غم کے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر یا اعزاز بخشا کہ پوری کائنات آپ کے قدموں تلے ہے۔ معراج کی رات سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کی انتہا ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر رک گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے جہاں وہ مقام تھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کلام ہوا اور امت کے لیے وہ احکامات جاری ہوئے جو انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ معراج محض ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک دعوت عمل ہے۔ مومن اپنی روح کو نماز کے ذریعے اتنا بلند کرے کہ وہ دنیا کی پستیوں سے نکل کر قرب الہی کی معراج حاصل کر لے۔ اس سفر نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہے تو وہ تمام مادی اسباب حائز ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس عظیم سفر کی تفصیلات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کی ارواح موجود تھی جو آپ کے انتظار میں سب واسطہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا اور آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ کی شریعت سب کا تمام شریعتوں کی ناسخ اور آپ کا مقام تمام رسولوں سے بلند ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر نیک بیٹے اور نیک نبی کے الفاظ سے خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت
यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। इसी तरह हर आसमान पर एक नई अजमत और नई निशानी का मुशाहदा कराया गया। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मासूर से टेक लगाकर देखा, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते वफात के लिए आते हैं। जो एक बार आ जाए उसकी बारी दोबारा कभी नहीं आती। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया, जो मखलूक के इल्म की आखिरी हद है। वहां से आगे की मंजिल सिर्फ अल्लाह के हबीब के लिए मखसूस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया और वो अनवारो तजलियात देखे जिनकी बयान इंसानी जुबान के बस में नहीं। उसी मौके पर सूर व बकरा की आखिरी आयत नमाज का अज़म तोहफा मिला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, सुबह इस वाक़ये का तज़रा किया तो मुशरिकन ने तमसकुर उड़ाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसकी तस्दीद की और सिद्दीकी का लक़ब पाया। यह वाक़या ईमान और यकीन की वह कसौटी है जो सच्चे मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क वाज कर देती है। मेराज हमें यह भी सिखाती है कि ज़िंदगी की मुश्किलात आर्जी है और अल्लाह पर तवक्कुल करने वालों के लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में हौज कौशर और जन्नत के नहरों का मुआयना भी किया। अपनी उम्मत के लिए उन अफराद को देखा जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हैं। उस रात की गहराई और गहराई को समझने के लिए हमें सीरत तबा का मुताला कराना चाहिए, ताकि हम उस मौजज़े के हकीकी मकसद यानी अल्लाह की बंदगी और इताअत को पा सके। मेराज का पैगाम आलमगीर है, जो रहती दुनिया तक हर इंसान को यह बताता रहेगा कि इंसान अगर अल्लाह का मुखलिस बंदा बन जाए तो क़यामत कि कोई भी कूद उसकी राह में हायल नहीं हो सकती। अल्लाह ने अपने महबूब को वह कुछ दिखाया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना था। यह सफ़र मेराज एक ऐसी रोशन कंदील है जो तारीक राहों में भटकती हुई इंसानियत को नूर हिदायत फराम करती है। हमें चाहिए कि हम इस वाक़ये की रूह को समझें और अपनी जिंदगियों को उस नमाज के सांचे में ढालें जो हमें अल्लाह से जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। इस सफ़र मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस में अंबिया की इमामत फरमाई तो यह इस बात का अमली सबूत था। आप तमाम अंबिया के सरदार और तमाम जमालों के लिए हादी व रहनुमा बनकर भेजे गए। मेराज के सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के पोशीदा राज दिखाए गए, जैसे कि दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत और मौत के बाद के अहवाल। आपने देखा कि किस किस तरह के लोगों को उनके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जा रही है। एक जगह आपने ऐसे लोगों को देखा जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह वह लोग थे जो फ़र्ज नमाजों में गफलत बरतते थे। इसी तरह आपने सूदखोरों, गबत करने वालों, यतीमों का माल खाने वालों के दर्दनाक अंजाम का भी मुशाहदा फरमाया। ये तमाम मुशाहदात उम्मत के लिए एक तबीह थे ताकि वह गुनाहों से बच सके, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करे। मेराज के दौरान अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब को वो यकीना और इत्मीनान अता किया जब मक्का की सख्तियों के मुताबिकों में एक बड़ी ढाल साबित हुआ। जब आप आसमानों से वापस तशरीफ लाए तो आपका बिस्तर अभी गर्म था, वजू का पानी भी बह रहा था। यह मौजज़ा था जिसके वक्त अरफसालों की हकीकत को बदल कर रख दिया। मुशरिकीन मक्का ने जब इस वाक़ को सुना तो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की निशानियों के बारे में सवालात किए। अल्लाह तबारक ताला ने बैतुल मुक़द्दस को अपनी नज़रों के सामने कर दिया। आपने एक एक निशान बिल्कुल दुरुस्त बता दिया, जिस पर कुफ़ार हैरान रह गए, लेकिन अपने ऐनात की वजह से ईमान ना लाए। मेराज की रात मुसलमानों के लिए तजदीद इमाम की रात है। यह याद दिलाती है कि हमारा ताल्लुक एक ऐसे रब से है जो तमाम कायनातों का मालिक है और एक ऐसे नबी से है जिनकी पहुंच अर्श इलाही तक है। इस रात की मुनासिबत से हमें अपने अंदर वह जज्बा पैदा करना चाहिए जो सहाबा इकराम में था। उन्होंने हर मौजूज़े को अल्लाह की निशानी जाना और अपनी जिंदगियां उनके ताबे कर दिया। आज के दौर में जहां इंसान मादी तरक्की में गुम होकर रूहानियत को भूल चुका है,
معراج کا واقعہ ہمیں دوبارہ اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے اصل کامیابی اللہ و تعالیٰ کے حضور حاضری اور اس کی بندگی میں ہے۔ معراج کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ایک سائنس اعتبار سے بھی انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رہتی دنیا تک علم و حکمت کا سرچشمہ رہے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنی خاص رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن رجب کی 27ویں تاریخ کے حوالے سے مروجہ عبادت کی شرعی حیثیت درذلیل ہے۔ تاریخی طور پر واقعہ معراج کی حتمی تاریخ اور مہینے کی تعین میں اہل علم کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے اسے یقینی طور پر 27 رجب قرار دینا اور اسے عید کی طرح منانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس رات کے مخصوص 12 رکعت نماز کا تعلق ہے تو قرآن و حدیث میں اس رات کے لیے کوئی خاص نماز یا مخصوص طریقہ منسوب نہیں ہے۔ البتہ نماز تہجد جو کہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے وہ فجر کے بعد سب سے افضل نماز ہے، جسے آپ کسی بھی رات بصورت اس رات کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسے شب معراج کی مخصوص سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں۔ اس طرح 27 رجب کے روز کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا ثواب 60 مہینوں یا کئی سالوں کے برابر ہے۔ یہ روایت تحقیق کے مطابق ضعیف یا من گھڑنت ہے، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنا نفل کے طور پر تو جائز ہے، مگر اسے ایک لازمی شرعی حکم یا مخصوص فضیلت والا دن سمجھنا درست نہیں ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت کو 100 سال کی عبادت کے برابر قرار دینا بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسے فضیلت قرآن نے صرف شب قدر کے لیے خاص کی ہے۔ 2026 میں بھارت میں 27 رجب کا دن غالباً 27 جنوری بروز ہفتہ ہوگا۔ اس کی رات 16 جنوری کی شام سے شروع ہوگی۔ تاہم مسلمان کے لیے اہم حکم یہ ہے کہ وہ کسی ایک رات یا مخصوص عدد کا پابند ہونے کے بجائے ہر رات اللہ تعالیٰ عبادت، توبہ و استغفار، درود شریف و تلاوت قرآن کا معمول بنائے اور دن کے معاملے میں صرف مستند اور صحیح احادیث پر عمل کرے۔ اللہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمت اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے دور من گھڑنت روایت کو بہت تیزی سے پھیلایا جاتا ہے، جس میں عام مسلمان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی اصل دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ریاکاری اور خود ساخت رسومات سے پاک رکھیں اور صرف ان اعمال پر توجہ دیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کیا جائے۔ فضائل اعمال کے نام پر بدعت کو فروغ دینا ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بنائیں، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرک ہو سکے۔ اصل بندگی سے نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں مقرر کریں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، ان سنتوں کو زندہ کریں جن کا ذکر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ معراج کا اصل سبب نماز کی پابندی اور رب کی عظمت کا احساس ہے، نہ کہ صرف ایک رات کا جشن۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں جن کی بنیاد دلیل پر نہیں بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے اور ان پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کا ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اسی طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل علم و عمل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔